حبشہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرور دو جہاں کھڑے تو مدینہ میں ہیں، لیکن حبشہ کے ملک تک سارے پردے اٹھا دیے گئے، سارے پردے اٹھا دیے گئے، کھڑے مدینہ میں ہیں۔ فَأَبْصَرَ سَرِيرَ النَّجَاشِي، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مصطفیٰ کریم کھڑے ہیں، سینکڑوں میل دور ملک حبشہ میں نجاشی کا جہاں جنازہ پڑا ہے۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، کہتے ہیں مصطفیٰ کریم مدینے میں کھڑے ہو کے ان کے جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ تشریف کہاں رکھتے ہیں؟ غور کرو، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ دیکھو نا یار، آپ کو اس مسئلے کا پتہ چل گیا کہ جنازہ سامنے نہ ہو تو نماز جنازہ۔ اگر میں آج کہیں کھڑا ہو جاؤں اور سامنے جنازہ ہی نہ ہو، حالانکہ آپ یا میں یا پورے جہان کے مفتی ان کی کیا نسبت کرے ہم علم کی دنیا میں صحابہ کی طرف؟ ہم میں سے کوئی برداشت فوراً کہے گا امام کو، کیا کرنے کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ جنازے کی شرط ہی نہیں ہے، جنازہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے، شریعت کا، یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ہاں شریعت کا حکم یہی ہے، جب تک جنازہ سامنے نہیں ہوگا نماز جنازہ ادا، ورنہ یہ ضرورت کیا پڑی تھی؟ اگر کوئی ہماری اس بات کو نہ مانے جیسا کہ غیر مقلد، تو ہم پوچھتے ہیں اس بات کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ صحابی اور رسول یہ جملے بول رہے ہیں اور عام بندہ نہیں؟ صحابہ کے بھی مفتی کا لقب جن کو ملا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس، کہ مدینہ سے حبشہ تک ساری کائنات کے پردے اٹھ گئے، کھڑے مدینہ میں ہیں لیکن سب کچھ حبشہ کے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی معاملے میں تو کیا گیا کہ جنازہ امام دیکھے گا تو نماز جنازہ ادا ہوگی، اگر جنازہ ہی نہیں دیکھتا، سامنے جنازہ ہی نہیں تو نماز جنازہ۔ پھر مزید جملے بولے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام سریر النجاشی، سریر کہتے ہیں اس چار پائی کو جس پہ ہم جنازے کو لے کے چلتے ہیں سامنے، کہ نجاشی کی اس چار پائی اور میت کو مصطفیٰ کریم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ کھڑے ہیں مدینہ میں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں ملک حبشہ میں ایک میت کو، ایک میں اور آپ اور پورے جہاں کے اس وقت کے لوگ اگر اس مسجد شریف کی اس دیوار کے اس جانب کھڑے ہو جائیں اور جنازہ اگلی جانب کو 1.5 یا 2 فٹ دور پڑا ہو تو ہمیں نظر، غور کرو، وہاں سینکڑوں کلومیٹر دور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جس امام کے پیچھے ہم کھڑے تھے اس لیے تو پڑھ رہے تھے کہ امام کے جنازہ بالکل سامنے ہے، امام کے جنازہ بالکل کیا ہے؟ سامنے ہے۔ فصلی علیہ، تو بس جب جنازہ سامنے ہے تو سرور دو جہاں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ غور سے سننا، وَكَبَّرَ 4 تکبیرات، اور جنازہ بھی اس طرح پڑھایا کہ سرکار نے جنازے میں صرف 4 تکبیریں کہی ہیں۔ کتنی تکبیریں کہی ہیں؟ یہ جن کے لیے میں نے بولا ہے کم از کم ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ 4 پر جن کا گزارا نہیں ہوتا۔ وَكَبَّرَ 4 تکبیرات، سرکار نے کتنی تکبیریں پڑھی؟ غور کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح جنازہ ادا کیا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، نماز جنازہ ہو گئی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، اور نجاشی کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ غور کرو، جنازہ پڑھا، جنازہ ہونے کے بعد نجاشی کے لیے بخشش کی کیا فرما دی؟ دعا فرما دی۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یوں جنازہ سینکڑوں میل دور پڑھا دیا، فقال المنافقون، بات جو سننے کے قابل ہے، ذرا غور کرتے جائیں، فقال المنافقون،
تو جو مدینے میں منافق لوگ رہتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر اور اپنی جیسی آنکھوں والا، اپنی جیسی سماعت والا، اپنی جیسی قوت و طاقت والا سمجھتے تھے، فقال المنافقون، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تو منافقوں نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا، انظروا الی ھذا، دیکھو اس ہستی کو، دیکھو اس ہستی کو، یصلی، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، نماز جنازہ پڑھائی ہے ایسے بندے پر کہ جو ان کے ملک کا رہائشی نہیں ہے، جو ان کے ملک کا، اور لم یرا قط، جس کو کبھی انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے، اس کی کیا پڑھا دی ہے؟ نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ ولیس علی دینی، حالانکہ وہ ان کے دین پہ بھی نہیں، اس بات کا کیونکہ منافقوں کو علم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، نجاشی بادشاہ کیا ہو چکا تھا؟ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ جس کو دیکھا نہیں، جو ملک سے باہر ہے، اس کی کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ اس کو دیکھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملکہ بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اور منافق کہہ رہے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ایک اور ملک میں ہو، ایک بندہ اور ملک میں ہو اور وہ اس کو دیکھ لے۔ منافقوں نے کہا یہ ہو سکتا، صحابہ نے کہا یہ ہوا ہے۔ جملے غور سے سنو، گرو ہوئے دو، مسئلہ ہے مصطفیٰ کریم کی بصیرت کا، آپ کی نگاہ کی وسعت کا، مسئلہ ہے کہ سب کچھ رسول اللہ کے سامنے ہے۔ اس مسئلے اور اس عقیدے میں کتنے گروہ بنتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کون سے کو منافق ہیں کہ ہمیں کو بولنے میں شرم ہے؟ رسول اللہ کی شان پہ بولنے میں شرم فقط منافقین کو ہوتی ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں الحمدللہ۔ دیکھا نہیں صحابہ نے کس طرح اظہار کیا اپنے عقیدے کا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا عقیدہ رکھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذرا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو، جو سینکڑوں میل دور میت نظر آ رہی ہے تو اور کیا چھپ سکتا ہے؟ کوئی ذرا نہیں جو چھپ رہا ہو۔ فقال المنافقون انظروا الی ھذا یصلی، منافق کہنے لگے دیکھو ایک بندے کو دیکھا نہیں، اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس شان کا صحابہ اقرار کر رہے ہیں اور منافقین انکار کر رہے ہیں۔ سنیو، غور کرو، آج 1400 سال بیت جانے کے باوجود جس مسلک پہ اللہ کا یہ کرم ہو کہ اس معاملے میں جن کا عقیدہ صحابہ والا ہو، بتائیے وہ حق پرست ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بلند آواز سے حق پرست ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ جو 1400 سال پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا منافقوں اور صحابہ کے مابین کہ پورے جہاں کو سرور تو جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، صحابہ نے کہا دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اور منافقوں نے کہا یہ بات ممکن۔ اللہ کا کرم ہے مسئلہ کے اہل سنت پر کہ ہم 1400 سال کے بعد بھی آج وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارا جہاں مصطفیٰ کریم کے سامنے ہے، اور منافق اسی بات پہ تلے ہوئے ہیں جس بات پہ ان کے بڑے اکڑ گئے تھے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ عقلی دلائل رکھتے تھے، ایک دیوار کے سامنے کچھ نہیں نظر آتا تو سینکڑوں میل دور کس طرح دیکھ لیا؟ ان پاگلوں نے دراصل رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا تھا۔ تب تو یہ ساری منطقیں، یہ سارے عقلی ڈگوسلے ڈالتے تھے، ہمیں نہیں نظر آتا انہیں کیسے نظر آ جاتا؟ ان بے وقوفوں کو کیا پتا کہ تمہاری اور مصطفیٰ کی کریم کی آنکھوں میں اتنا درجے تفاوت ہے، کم از کم میرے جیسا بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تیری آنکھ تو ایک دیوار کے آگے نہیں جاتی، اور وہ مقدس آنکھ ہے جو عرش اعظم سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ تجھ میں اور رسول اللہ میں فرق ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں سب کچھ سرکار کے، دیکھو نا، یہی روایت فتح القدیر والے نے جب اس شرط پہ پہنچے کہ جنازہ جب تک سامنے نہ ہو
मैयत को इमाम देखे ना नमाज जनाजा अदा। फरमाया कोई ये एतराज ना कर डाले। फतुल कदीर जिल्द 2 सफ़ा 80 पर फरमाया कोई ये अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कोई ये एतराज ना कर डाले कि मैयत नजर ना आए तो जनाजा नहीं होता। नजाशी का भी तो सरकार ने पढ़ाया था। फरमाया ये एतराज मत करना, सामने लिखा, क्योंकि तेरी और मेरी बात और है, मुस्तफ़ा करीम की बात और है। फरमाया नजाशी की बात मत ले आना। इन लोगों को समझाया जो आज नजाशी के जनाजे को सामने रख के गायबाना जनाजे पे दलील पकड़ते हैं। फरमाया इसको मत ले आना। हाँ अगर ले आना हो तो फिर रिवायत पूरी पढ़ लेना, तुम्हारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। जब नजाशी का जनाजा रसूलुल्लाह ने पढ़ाया, फरमाया ये ठीक है बात कि सैकड़ों मील वो मैयत दूर है, लेकिन ये बात गलत है कि रसूलुल्लाह देख नहीं रहे थे। फरमाया क्योंकि सरकार तो उसको देख रहे थे, सरकार तो उसको देख रहे थे, देख कर जनाजा पढ़ाया है। और जब इमाम को नजर आ रहा हो, मुक्तदी को नजर आए या ना आए, जनाजा दुरुस्त हो जाता है। अब देखें ना, अपनी जनाजगाह में हम जाते हैं, कभी 10 सफ़े, कभी 8 सफ़े, कभी 15 सफ़े। सवाल है आपसे, आखिरी सफ़ वाले को जनाजा नजर आता है? उसका क्यों जनाजा होता है? क्योंकि इमाम को नजर आ रहा है, क्योंकि इमाम को नजर आ रहा है। तो रसूलुल्लाह क्योंकि देख रहे थे और सहाबा ने इस अकीदे का इजहार भी कर दिया। फरमाया कि सरकार तो उस जनाजे को सामने मुलाजा फरमा रहे थे, इसलिए हमने नमाज जनाजा पढ़ ली, इसलिए हमने नमाज जनाजा पढ़ ली। अब गौर करो, ये खाजिन से मैंने रिवायत पेश किया है, नजाशी का जनाजा रसूलुल्लाह ने पढ़ा है। क्या जुमले बोले हैं मैंने? नजाशी बादशाह का जनाजा रसूलुल्लाह ने, वो मुल्क हबशा में है और सरवरे दो जहां मदीना मुनव्वरा में है। सही बुखारी, ये तो खाजिन है ना, मुमकिन है कोई ना माने। सही बुखारी हदीस का नंबर 1317, 1317। एक तो ये है सफ़ा 103। इसके अलावा पूरी बुखारी में नजाशी का जनाजा रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। इमाम बुखारी ने इस हदीस के अलावा 5 और मुकामात पे इसी हदीस को नकल फरमा रखा है। गोया 6 बार पूरी बुखारी में इमाम बुखारी ने हदीस को लिखा है कि नजाशी अगरचे हबशा में थे, लेकिन जनाजा रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। जनाजा किन्होंने पढ़ाया है? रसूलुल्लाह ने। और ये बात तो अभी गुजर चुकी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि सारे पर्दे उठ गए और जनाजा रसूलुल्लाह के सामने था। और ये रिवायत बुखारी में 6 मुकामात पर मौजूद है। अभी गौर करें, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर का नाम क्या है? इब्न कसीर, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 174, सफ़ा 174 पर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, नजाशी मुल्क हबशा में मरता है, इंतकाल होता है, सरकार मदीने में है। फरमाया लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने अपने गुलाम का नमाज जनाजा अदा फरमाया है। अब इन मुख्तसर से हवाला जात की रोशनी में, आयत करीमा के शान नुज़ूल की रोशनी में अकीदा सामने क्या आता है कि जो सैकड़ों मील दूर देख रहे हैं, तो कायनात का और कौन सा जरा छुपा हुआ है? ये अगली किस्त में हम अर्ज करेंगे। मुमकिन है कोई भाई यहाँ पर एतराज़ करे, जिस सैकड़ों मील मुमकिन है अल्लाह ने ये एक ही दफ़ा कोई मामला कर दिया हो, अल्लाह ने पर्दे उठा दिए हों, मुमकिनात में से है। हम सैकड़ों मील की बात नहीं करेंगे अगले एतवार इंशाअल्लाह रहमान, बशर्ते सेहत ज़िंदगी। सरकार मदीना मुनव्वरा में होंगे। जब ये मामला हुआ, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थे और मुआमलात जन्नत तक पहुंचा दिए। सही बुखारी से पढ़ेंगे, किताब कौन सी होगी? सही बुखारी। ये सफ़र तो तुम्हें समझाने के लिए रिवायत में आया कि इतने दूर भी मुस्तफ़ा करीम देखते हैं। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि सिर्फ इतना ही दूर देख सकते हैं। जो ये मतलब लेगा वो खता खा जाएगा। अगले एतवार अगली किस्त नंबर 2, सब कुछ सरवर दो जहां के सामने है।
اس کے اندر بخاری شریف سے واضح ہو جائے گا کہ دونوں جہانوں میں کوئی ایسا ٹکڑا زمین کا، کوئی ایسا جگہ کا ذرہ، کوئی چیز ایسی نہیں جہاں تک سرکار کے ہاتھ نہ پہنچے۔ نگاہ تو ہاتھوں سے زیادہ کام کرتی ہے، نگاہ تو ہاتھوں سے، دیکھو نا میرا ہاتھ صرف اتنا گیا میرے جسم سے، 1.5 سے 2 فٹ آگے تک گیا، اس طرف جائے گا، اس طرف، اوپر نیچے، لیکن میری نگاہ بھی یہیں تک ٹھہری ہے، آگے جا رہی ہے۔ ہاتھ کی مسافت اور نگاہ کی مسافت میں کتنا تفاوت ہے۔ آپ باہر کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کو یوں بلند کریں 2 فٹ تک، اور نگاہ کو یوں بلند کریں، لاکھوں میل دور آسمان تک جا پہنچے گی۔ یہ آپ کی اور میری عام بندوں کی نگاہ ہاتھ کی، جتنا ہاتھ دور جائے نگاہ کتنی دور جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہی اگر دونوں جہانوں تک پھیلا ہوا ہو تو پھر نگاہ کی طاقت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ اگلے اتوار انشاءاللہ بخاری کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک مجھے بھی، آپ سب کو بھی سرکار علیہ السلام کی حقیقی محبت، آپ علیہ السلام کی شان، عزت و عظمت جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ ہمیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھنے کی، سیکھ کر انہی عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔